جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں. جزم اس کو کہتے ہیں. جس نون کے اوپر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں. نون ساکن اور تنوین کی آواز برابر ہوتی ہے. تنوین دو زبر دو زیر دو پیش، جیسا کہ ہم نے ابھی پچھلے سبق میں پڑھا تھا، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اور نون ساکن اس کی جو آواز ہوتی ہے وہ اس کے برابر ہوتی ہے، یعنی دو تنوین اور نون ساکن کی آواز جو ہوتی ہے وہ یکساں ہوتی ہے، برابر ہوتی ہے. تا دو زبر تن، تا نون زبر تن. تا دو زیر تن، تا نون زیر تن. تا دو پیش تن، تا نون پیش تن. سا دو زبر سن، سا نون زبر سن. سا دو زیر سن، سا نون زیر سن. سا دو پیش سن، سا نون پیش سن. جیم دو زبر جن، جیم نون زبر جن. دونوں کی آواز میں یکسانیت پائی جاتی ہے، یکسانیت ہوتی ہے. جن جن. جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن. جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن. دال دو زبر دن، دال نون زبر دن. دال دو زیر دن، دال نون زیر دن. دال دو پیش دن، دال نون پیش دن. نون ساکن اور تنوین کا اظہار. نون ساکن اور تنوین کا اظہار. اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن یا تنوین کو بغیر غنہ کے ظاہر کر کے پڑھیں گے. نون ساکن اس نون کو کہیں گے اور تنوین اس کو کہیں گے، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہیں گے. یہاں پر قاعدہ کیا ہے کہ نون ساکن یا تنوین، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ 6 حروف، حروف حلقی، کیونکہ حلق سے ان کا اخراج ہوتا ہے، حلق سے یہ نکلتے ہیں، تو یہ حروف اگر تنوین کے بعد آئے، تنوین یا نون ساکن کے بعد جو پہلا حرف آئے گا اگر وہ ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف ہو، تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف ہو تو وہاں پر ہم تنوین کی آواز کو، یہ 6 حروف آئیں تو وہاں پر ہم تنوین کی آواز کو یا پھر نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ، یعنی وہاں پر ہم غنہ وغیرہ کچھ نہیں کریں گے، ہم نے جلد آواز کو پڑھنا ہے. طویا زبر طوی، را دو زبر رن، طوی رن. یہاں پر تنوین کے بعد یہ حمزہ، الف کے بعد جو حمزہ ہے اس حمزہ کی بات ہو رہی. تنوین کے بعد جب ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو یہاں پر کون سا حرف آیا ہے؟ یہاں پر حمزہ آیا ہے. تو تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے، جیسا کہ یہاں پر حمزہ آیا ہے، تو یہاں پر اس تنوین کو ہم کلیئرلی ظاہر کر کے پڑھیں گے. طوی رن، رن نہیں پڑھیں گے، یہاں پر کوئی بھی چینج نہیں ہوگا، ہم کلیئرلی ظاہر کر کے پڑھیں گے. طوی رن ابابیلا. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ان 6 حروف میں سے کون سا حرف آیا ہے؟ حمزہ آیا ہے، تنوین یا نون ساکن. یہاں پر تنوین کے بعد یہ والا حمزہ آیا ہے، یہ، تو یہاں پر ہم اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، ہم نے یہاں پر کوئی غنہ نہیں کرنا ہے. طیرن ابابیلا. جرفن. یہاں پر بھی دیکھیے تنوین کے بعد ہا آیا ہے، حمزہ ہا. یہاں پر تنوین کے بعد جو پہلا ہی حرف ہے وہ کیا ہے؟ لیٹر ہے، وہ کیا ہے؟ ہا ہے. تو یہاں پر بھی ہم جرفن، جرفن کلیئرلی ظاہر کر کے پڑھیں گے، جلد پڑھیں گے. جرفن ہارن، جرفن ہارن نہیں پڑھیں گے، جرفن ہارن. یومئذن. یہاں پر بھی دیکھیے تنوین کے بعد عین آیا ہے، یہاں پر عین، تو یہاں پر بھی ہم تنوین کی آواز کو جلد بغیر گناہ کے جلد پڑھیں گے. یومئذن علیہا. نارن، نارن. تنوین کے بعد حا، یہاں سے حا، نارن حامیۃ. اسی طرح عذاب غلیظ، عذاب غلیظ. تنوین کے بعد غین آ گیا. علیم خبیر. تنوین کے بعد خا آیا یہاں سے. اسی دیکھیے نون ساکن، یہ یہاں تک تنوین کی مثالیں آئی تھی. اب نون ساکن کی مثالیں دیکھیں. نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا یہاں سے، حمزہ. من اخیہ،
من اخیہ، میم نون زیر من اخیہ، من ہادن، من ہادن، جلد پڑھنا ہے، غنہ نہیں کرنا ہے، من ہادن. فمن عفی، فمن عفی، نون ساکن کے بعد عین آ گیا، فمن عفی. ومن حولہ، ومن حولہ، من غیرہ، نون ساکن کے بعد غین آیا، من غیرہ، لمن خشی، لمن خشی، لمن خشی، نون ساکن کے بعد خا گیا. تو آپ نے یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف، آپ نے سب سے پہلے 6 حروف، یہ جو 6 لیٹرز ہیں ان کو آپ نے یاد کرنا ہے. کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین اور خا. ان 6 حروف میں سے نون ساکن، نون ساکن جیسے یہاں پر ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد آئے، جیسے یہاں پر حمزہ آیا تھا، پھر یہاں پر ہا آیا، اسی طرح. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد جب ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں پر آپ نے تنوین یا نون ساکن کی آواز کو بغیر غنہ کے جلد پڑھنا ہے، غنہ کے ظاہر کر کے پڑھنا ہے. وہاں پر آپ نے جلدی پڑھنا ہے، کوئی غنہ وغیرہ نہیں ہوگا. تو آپ طلباء و طالبات سے گزارش ہے کہ اس قاعدے کو بھی یاد رکھیں، یہ ضروری قاعدہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.